السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں MCM 304 کا لیکچر نمبر 22 پریس اینڈ گورنمنٹ 4. اچھا اب تک جو ہم نے کنٹینیو ہے پریس اینڈ گورنمنٹ. لاسٹ چیپٹر میں ہم نے یہی پڑھا اور اس سے پہلے بھی ہم یہی پڑھتے آئے ہیں. ٹھیک ہے, چوتھا چیپٹر ہے پریس اینڈ گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, اچھا جو لاسٹ ہم نے پڑھا وہ ہمیں 1971 سے لے کے 1977 تک تھا. اب یہ بھی 1977 کا دور ہے. ٹھیک ہے, اس دور میں کیا ہوا ایز اے اسٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں ہوا کیا ہے, اس میں جو ہے نا 1977 میں ابھی دور چل رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. ٹھیک ہے, تو اس دور میں کیا ضیاء الحق وہ آئے, جنرل ضیاء الحق آئے. انہوں نے کیا کیا, آگے مارشل لا لگایا اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو گرا دیا. مطلب گرا دیا, اور گرانے کے 5 جولائی 1977 میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نا انہوں نے کیا کیا, خود وہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے, پریزیڈنٹ بنے. ٹھیک ہے, ان کی حکومت ہٹانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی انہوں نے ہٹا دی وہ حکومت, خود وہاں کے پریزیڈنٹ بن کے. اور پریزیڈنٹ اسٹل جو ہے نا وہ 1978 تک رہے. مطلب تب تک جتنی دیر ان کی زندگی تھی نا تب تک وہ ہے نا وہیں کے پریزیڈنٹ رہے. اور ان کا نا پلین کریش کی وجہ سے نا ان کا جو ہے نا 17 اگست 1988 میں جو ہے نا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وفات پا گئے. ٹھیک ہے, ان کا جس وہ پلین میں تھے نا وہ کریش کر گیا. ٹھیک ہے, وہ کریش ہو گیا اور نا ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا وہ تب بھی پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہوگی. اور جو انہوں نے اچھا ضیاء الحق نے اپنے دور میں کیا کیا, انہوں نے اپنے دور میں نا 18 انہوں نے آتے کے ساتھ نا 18 میگزینس اور 150 جرنلسٹ کو اریسٹ کروایا. ٹھیک ہے, انہوں نے پریس پر اتنی اسٹرکٹنیس کی نا, بہت اسٹرکٹنیس کی. باقی اس کے لحاظ سے یہ ٹھیک تھے, اچھے تھے یہ بھی, بٹ جو ہے نا انہوں نے پریس پہ اتنی سختی کی, سینسرشپ پری سینسرشپ لگائی. ٹھیک ہے, پری سینسرشپ کیا ہوتی ہے کہ نا اس میں ایک لا بنا دینا, مطلب کہ ایکٹ بنانا, جس میں یہ ہے کہ نا ایک ایکٹ تھا کہ نا کوئی بھی جو پریس میں کچھ بھی پرنٹ ہونا ہے, کچھ بھی پرنٹ ہونا ہے, کچھ بھی پبلش کرنا ہے, بک وغیرہ یا میگزینس وغیرہ, تو سب سے پہلے اس میں حکومت کی رضامندی ہوگی, حکومت کے سائن ہوں گے, ان کی مرضی ہوگی, وہ اجازت دیں گے, پھر وہ پبلش ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیز ان کے دور میں تھی. انہوں نے اتنی سختی کر دی تھی جس کی وجہ سے نا بہت سے جرنلسٹ کو نقصان بھی ہوا تھا اور ان کو ناپسند تھی, ان کے خلاف تھا. انہوں نے بہت سختیاں برداشت کی جرنلسٹ وغیرہ نے اس چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور جرنلسٹ بھی کیا کرتے تھے ایز اے ٹھیک ہے پروٹیسٹ, مطلب احتجاج کے طور پر وہ کیا کرتے تھے کہ نا جس جگہ پہ وہ جو اپنی انہوں نے نیوز پبلش کرنی تھی نا, مطلب کہ لکھنی تھی, اس جگہ کو خالی چھوڑ دیتے تھے تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ جو جگہ خالی ہے نا اس جگہ پہ پبلش کرنا تھا, ایک نیوز لکھنی تھی. ٹھیک ہے, ایک رپورٹ دینی تھی, اور وہ سختی کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پہ نہیں لکھی. تو وہ اگلا انسان پڑھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ احتجاج کے طور پہ ایسے کرتے تھے, اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے کہ یہ ہم نیوز جو ہے نا نہیں پبلش کرنے دی گئی ہمیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہے ضیاء الحق کے دور کی بات ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اتنی سختی کی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور ان کا دور جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا 1977 سے اور 1978 تک میں ختم ہو گیا. اچھا, اس کے بعد نا لگاتار 1988 میں بھی نا, حالانکہ 1988 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ضیاء الحق کی, پھر بھی ریسٹرکشن جو ہے نا وہ لگاتار ویسی ہی رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر جب اس کے بعد جو کافی دیر بعد جو ہے نا جو PPO تھے نا, مطلب کہ پریزنٹ پبلیکیشن آرڈیننس تھا, اس کو چینج کر دیا گیا گورنمنٹ نے کہ RPPO اس کو کہتے ہیں, رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس. ٹھیک ہے, اس میں کیا کیا گیا کہ نا یہ جو تھا نا جرنلسٹ اور نیوز پیپر کو رائٹ دینے کے لیے تھا. یہ کافی حد تک اچھا تھا, یہ کام کرنے کے لیے حاصل بھی بہت اچھا تھا. اس میں آزادی تھی نیوز پیپر میں کہ جرنلسٹ کو ان کی مرضی کے مطابق نیوز پبلش کرنے کی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کام بھی کافی انجوائے کیا. پھر جو ہے نا جرنلسٹ اور نیوز پیپر نے یہ چیز بہت انجوائے کی, اور سکون ان کو اس میں ہوا آفٹر ضیاء الحق. ٹھیک ہے, کہ جو اپنی مرضی سے نیوز کو پبلش کرے نا, یہ سب کچھ. اب آگے جو دیکھا جائے نا تو ایک لائن دی ہے جیسے نواز شریف کی نا, اس میں کوئی ڈیٹیل فردر یا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اس میں اس جو چیپٹر ہے نا جو لاسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے اسٹل 1977 سے لے کے نا اسٹل آج تک کی ڈیٹ کا, آج تک کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے نا ضیاء الحق کے بعد آئے جنرل مشرف. ٹھیک ہے, جنرل مشرف آئے تھے 1999 میں, 12 اکتوبر 1999. ٹھیک ہے, اگر جو ہے نا نواز شریف گورنمنٹ جو اس ٹائم گورنمنٹ تو نہیں تھی نواز شریف گورنمنٹ, مگر لیکن ان کا جو ہے نا جنگ گروپ کے ساتھ نا لڑائی جھگڑا چل رہا تھا. باقی سب کچھ نارمل تھا ان کے لحاظ سے. نواز شریف کا کوئی انٹرفیئر وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, بس ان کا تھوڑا بہت مسئلہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اب ہے جنرل مشرف کے بارے میں. نہیں ہے,
जरा मुशर्रफ जब आए ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी रिलाइव किया थोड़ा प्रेस मीडिया के लिहाज से, ये प्रेस मीडिया के लिहाज से बेहतर थे, अच्छे थे। इन जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी वो ख़त्म की, ठीक है। और क्या है कि ना, इन्होंने रेडियो और टीवी वगैरह जो है ना, इन्होंने वो करवाए, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया वगैरह ये सब जो है ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। अच्छा, फिर जो है ना, नवाज़ शरीफ का जो लड़ाई झगड़े, नवाज़ शरीफ जो गवर्नमेंट थी ना, उनकी जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे जंग ग्रुप के साथ, ये चीज़ और बाकी सब कुछ नवाज़ शरीफ का कोई सब कुछ नॉर्मल था। कोई भी चीज़ नहीं थी, मतलब नॉर्मल थी इनकी। इनका कोई और टॉपिक भी नहीं है इस सेक्टर में, ठीक है। इतना ही बताया गया कि इनकी लड़ाई चल रही थी जंग ग्रुप के साथ। अब जो है ना, 12 अक्टूबर 1999 में जनरल मुशर्रफ आए, इन्होंने क्या है, कोई मज़ीद जो है ना रिस्ट्रिक्शन वगैरह या कोई नए कानून वगैरह नहीं बनाए। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या किया, प्राइवेट सेक्टर्स में क्या है इन्वेस्टमेंट वगैरह की, और जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और टीवी वगैरह चैनल बनाए, ताकि जिससे है कि और नए चैनल वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए, ताकि मीडिया के लिए आसानी हो सके, ठीक है। ये जो है ना जनरल मुशर्रफ, ये प्रेस के लिहाज से अच्छे थे। अच्छा, अपना नेक्स्ट पॉइंट है पीपल्स राइट्स टू नो, ठीक है। ये भी जनरल मुशर्रफ ने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया कि जो है ना प्रेस की आज़ादी का मतलब ये है कि लोगों को जानने का हक है, ठीक है। लोगों को जो है ना इस चीज़ का है कि वो हकीकत में जो भी चीज़ है वो जाने का, ठीक है। डेमोक्रेटिक मुल्कों में ये है कि वो जो हुकूमत है ना, वो लोग उनसे लोगों को ना इन्फो से नहीं रोक सकती, ठीक है। वो उनका उनका हक है कि वो हर चीज़ के बारे में जाने, ह्यूमन राइट्स के बारे में जाने, हर चीज़ के बारे में सीखे, ठीक है। अच्छा, आप बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में उन्होंने 10 दिसंबर को ना जनरल असेंबली में जो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था जनरल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। जो ह्यूमन राइट्स के हर इंसान को हक है कि वो अपने राइट में आवाज़ उठाए और अपने राइट के लिए बोल सके, ठीक है। या कोई भी किसी के साथ इनजस्टिस या नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, ठीक है। किसी भी लिहाज से, प्रेस के लिहाज से, न्यूज़ के लिहाज से, कोई भी चीज़ है किसी भी लिहाज से नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ना आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। अब जो है ना, एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, द राइट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू हैव ऑल ओपिनियंस विदाउट बेइंग। अच्छा, हर शख्स को राइट है कि वो आज़ादी के साथ अपनी राय और एक्सप्रेशंस दे सकता है, ठीक है। अपनी इन्फो के बारे में ले भी सकता है और दे भी सकता है, हर इंसान को राइट है, ठीक है, इस चीज़ का। आगे इंटरनेशनल कोवेनेंट, वो मतलब की बात सर ये की जाएगी कि जनरल मुशर्रफ ने जो है ना आसानियाँ पैदा की थी प्रेस के लिहाज से, कि हर इंसान को राइट है, वो हर इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ार सकता है और अपने मर्ज़ी से जो है ना प्रेस को भी चला सकता है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत आज़ादियाँ, ये सब कुछ बहुत नज़र रखी गई, बहुत कुछ वो किया जाए, मगर जो है ना प्रेस को बहुत सुकून मिला इस चीज़ से। टीवी, अच्छा, यही जो है ना जनरल सॉरी जनरल मुशर्रफ जो है ना, इन्हीं के दौर को जो है ना रेडियो टीवी का दौर माना जाता है, कि इसी दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था, इस दौर में आया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना राइट्स बनाए गए, सिविल एंड पॉलिटिकल इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन 1966 में जो है ना। अच्छा, इसमें क्या था कि हर शख्स को जो है ना अपनी राय देने का हक है बगैर किसी रोक टोक के, ठीक है। दूसरा है कि वो अपने एक्सप्रेशंस को आज़ादाना तरीके से ज़ाहिर कर सकता है, बता सकता है, ठीक है, बोल के, लिख के, या किसी भी तरीके से, ठीक है। जो है मतलब राइटिंग टू प्रिंट और इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है, किसी भी तरीके से। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये है कि ये सब कुछ राइट है, मगर उसकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरों के रेपुटेशंस का, इज़्ज़त का और सिक्योरिटी, उनकी हर चीज़ का ख़्याल रखेगा। अब बात करते हैं इंटिल 2022 तक, 2022 तक जो है ना इस राइट को, ये प्रॉपर जो है ना अप्रूव नहीं हुआ था पाकिस्तान के अंदर। जो ये जो राइट बनाया था ना कि इंसान को जानने का हक है, ठीक है, जो है नहीं बना उनका, ये अप्रूव नहीं हुआ था, ठीक है। अब जो है ना 1973 का जो आया था ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 19 आर्टिकल, ठीक है, इसमें जो है ना उन कहा गया है कि हर शहरी को आज़ादी है अपनी स्पीच की और एक्सप्रेशंस की, वो जाहिर कर सकता है, बोल सकता है, ठीक है। मगर प्रेस की तरफ से उसको आज़ादी है, मगर अगर बात आए इस्लाम की, इज़्ज़त की और सिक्योरिटी की, ये सब कुछ, और पब्लिक की, तो जो है ना इसमें जो है पाबंदी लग सकती है, ठीक है। अगर कोई गैर कानूनी काम हो या कोई चीज़ जो है इर्रेलेवेंट हो, खिलाफ हो, वो चीज़ है, ठीक है। तो अब जो है ना अ, अगला है जावेद जाबर, जो थे ना इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था राइट टू नो, मगर ये गवर्नमेंट ने ना इनको रिजेक्ट कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद ये है कि पहला ये कि ना दूसरे कानूनों के ऊपर है। अगर कोई कानून इसके नीचे है तो वो है कि वो पुराना कानून होगा, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद दूसरी बात है कि इसमें जो है ना जो पब्लिश किया जाएगा उसमें है कि फाइल्स या मीटिंग की मिनट्स या फिर जो भी है,
ٹھیک ہے، میٹنگ کے منٹ سے کتنے منٹ میٹنگ چلی، ٹھیک ہے، اور کوئی بینک رپورٹ وغیرہ یا پھر کوئی پرسنل ڈیٹیل وغیرہ ساتھ میں اٹیچ نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، پبلک نہیں کی جائے گی، یہ ہر چیز کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تھا آج کا لیکچر۔ اچھا یہ جو نا جو جاوید منسٹر جاوید جاور جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور آئی ڈونٹ نو اگر جب کب کروایا تھا، جب اس ٹائم جو ہے نا منسٹر کون تھے، ملک مراج خالد تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بس مجھے بات نہیں بتائی ہے ملک مراج خالد، ٹھیک ہے، یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ ان کے جو وہ تھے وہ کون تھے اس ٹائم، منسٹر کون تھے، اور انٹروڈیوس کس نے کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تھا آج کا لیکچر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو امپورٹنٹ کیا کیا کوشچن سے پہلے ایم سی کو دیکھتے ہیں۔ when did جنرل ضیاء الحق impose martial law 1977 میں، ٹھیک ہے، in which years was article 19 of universal declaration of women، انہوں نے 3 دیے تھے یہاں پہ، تو آپ دیکھ لینا یہ ہے 1948 میں، ٹھیک ہے۔ Who gives the freedom of information ordinance in Pakistan؟ جنرل مشرف، ٹھیک ہے، ضیاء الحق نے تو پھر ریسٹرکشن لگا دی تھی، ٹھیک ہے۔ اب what was the conditions of the press during the ضیاء الحق era؟ آپ یہ کوشچن ریڈ کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ اگر میں مزید پڑھنے، میں نے یہ آلریڈی ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں، ٹھیک ہے، اے ٹو سی چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں سمجھا دی ہیں۔ اگر دوبارہ سمجھانے بیٹھتی ہیں اور بالکل ڈیٹیل میں، تو پھر یہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا۔ اب بٹ چینج کیم ان دا میڈیا ڈیورنگ مشرف ایرا، مشرف ایرا کی میں کیا کیا چینجنگ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ جو ہے نا انہوں نے کروائے تھے، اور جو ضیاء الحق تھا اس میں وہ ریسٹرکشن تھی، اور جنرل کنفلکٹ جرنلسٹ کو اریسٹ کیا تھا، ریٹنگ میگزین، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگلا ہے رائٹ ٹو فلو آف دا فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2022۔ اس کے 2 فلو تھے، میں آپ کے پیچھے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے، اب دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک لانگ کوشچن بھی تھا، ٹھیک ہے، رائٹ اے شارٹ۔ اچھا میں لانگ کوشچن کا کیا کرتی ہوتی ہوں، میں نا یہ ڈیٹیل جو پوری ہے نا یہ ایسے آ بھی سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ لانگ کوشچن یہ لاسٹ ٹائم آیا ہوا تھا، مگر اس میں 1977 سے کافی پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ مجھے ایگزیکٹلی 1999 تک انہوں نے پوچھا تھا، جنرل مشرف تک کا دور انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے، ٹھیک ہے۔ بٹ جو ہے نا آپ کو میں نے یہ سارا جو ہے نا پہلے ضیاء الحق، ٹھیک ہے، پھر جنرل اس کے بعد جو ہے نا جنرل مشرف کا، اور اس کے بعد 2022 کا آرڈیننس جو دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ڈیٹیل میں نے ساری ہی ڈال دی اس میں ایز اے شارٹ آن ورڈس میں، آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح جو ہے نا یہ پورا چیپٹر میں نے ایز اے ہسٹری یہاں پہ لکھ دی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئیے کیا کیا پوائنٹس ہیں۔ لانگ کا لانگ کوشچن بن گیا اور پوائنٹس کے پوائنٹس بن گئے۔ اس میں پہلے ضیاء الحق کی بات ہے، نواز شریف کی صرف ایک ہی لائن ہے جو کہ انہوں نے بس بتایا تھا کہ جنگ کے ساتھ ان کی جو لڑائی چل رہی تھی، اور جنرل مشرف ان کی تھی، جو 2020 میں آرڈیننس تھا۔ اس پورے چیپٹر بس اتنی ہسٹری بتائی گئی ہے، یہ آپ اچھے سے یاد کر لینا، سمجھ لینا، ٹھیک ہے، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔